تین عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یہ تین بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ تین عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات و بلیات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر تین عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا۔ ان تین گناہوں میں مبتلا عورت سے کبھی بھول کر کے بھی شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ تین بدترین عادتیں ہیں کون کون سی؟ وہ تین گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ تین عادتیں، تین گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ تین گناہ، تین بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ، عورت کا گناہ ناپاکی، بری عادت ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ وہاں رزق میں برکت ہوگی؟ ناپاک ہاتھوں سے، ناپاک بدن، ناپاک ہاتھوں سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی؟ ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے غسل کرنے کا طریقہ بتا دیں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ اچھا 25 سال ہو گئے آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا؟ کہا نہیں آ رہا۔ بہنا 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہوگی، 15 سال سے آپ جوان ہو گئی ہوں گی، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی ایک تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا۔ تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان سکے۔ ایم اے انگلش تو نے کر لیا، 10 سال ناپاکی میں گزارے۔ مجھے بتاؤ، جس لڑکی نے پورے 10 سال، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے میں غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال بیت گئے، آپ نے غسل نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے۔ آپ نے ABC تو پڑھ لی، ایم اے انگلش کر لیا، کاش کہ تم غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی وہ عورت کلمہ جانتی ہوگی، اس عورت کو 6 کلمے آتی ہوں گی۔ جس عورت کو 6 کلمے نہیں آتی، کیا خیال ہے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، کیا خیال ہے وہ نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا خیال ہے اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ کی پہچان ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ناپاکی سے بچنا۔ 10 سال بیت گئے ناپاکی میں، اس عورت کا کیا بنے گا؟ میری بہن جلدی کر، توبہ کر،
توبہ کر، غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے۔ یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر کے بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت۔ دیکھنا جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے باندھ باندھ کے جھوٹ بولے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ نے کہا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورت اکٹھی بیٹھی ہو اور خاموش بیٹھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چغلی نہ ہو رہی ہو، چغلی کے ذریعے، غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خامد سمجھنا۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ صاحب آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھلا کوئی عورت خدا کو خامد بھی سمجھتی ہے؟ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی؟ کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا۔ کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا، اللہ کا مبارک نام بڑی ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت اس طرح کا لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، اوے خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خامد مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو کہ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی، فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کے دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی، تو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی، آج کے بعد میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں۔